السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھتے ہی آپ بیدار ہوئے تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے جو میری اولاد میں سے اشج یعنی زخمی ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے یہ خواب سنا تو انہیں خوشی اور مسرت ہوئی، لیکن اس کی تعبیر سمجھ نہ آئی، مگر وہ تعبیر کا انتظار کرتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اکثر اپنے والد کا یہ قول دہراتے رہتے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں وہ کون ہے جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا اور وہ میری سیرت اپنائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمانے کی گردش جاری رہی، انقلابات دہر رونما ہوتے رہے، شب و روز گزرتے گئے۔ خواب دیکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن آپ کی یہ بات زبان بہ زبان نقل ہوتی چلی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی ابھی بچپن کے سنہری دور میں ہی تھے کہ اپنے والد سے ملنے مصر گئے۔ جب حلوان پہنچے تو اپنی عادت کے مطابق اٹھلا کر چل رہے تھے۔ سیر کرتے کرتے دونوں گھوڑوں کے استبل پہنچ گئے، ساتھ ان کے اخیانی بھائی اسبغ بھی سیر کر رہے تھے۔ عمر بے خبر ہو کر گھوڑوں کے پیچھے سے گزر رہے تھے کہ ایک خچر نے آپ کو دو لتی مار دی جو آپ کی پیشانی پر پڑی۔ پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا اور ایک گہرا زخم ہو گیا۔ اسبغ نے خون ابلتے دیکھا تو بجائے پریشان ہونے کے بجائے ہنسنے لگے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یہ بنی مروان کا اشج یعنی زخمی ہے اور یہی حکمران بنے گا۔ گویا آپ رحمت اللہ تعالی کے بھائی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی پیشانی خون سے شرابور تھی، زخم کی گہرائی سخت تکلیف دہ تھی اور آپ رو رہے تھے، لیکن اسبغ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ برابر ہنس رہے تھے اور چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بھائی بنو مروان کا اشج ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جھلکیاں تو سب گھر والوں کو پہلے ہی نظر آ رہی تھی، لیکن جب آپ زخمی ہو گئے تو اسبغ سے صبر نہ ہو سکا اور وہ ظہور تعبیر کے یقین کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے خواب کی تعبیر کے ظہور کا اعلان کر رہے تھے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی کیوں خوش ہے اور چیخ کر اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگا رہا ہے۔ جو ہی یہ خبر آپ کی والدہ ام عاصم کو پہنچی تو وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے نور نظر کو سینے سے چمٹا لیا، چہرے سے خون کو صاف کیا، بچے کو تسلی دی، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن پھر جب انہیں پتا چلا کہ میرے بچے کی چوٹ پر اس کا بڑا بھائی ہنس رہا ہے تو سخت پریشان ہوئیں اور اپنے شوہر عبدالعزیز سے اسبغ کی شکایت کی اور خود بھی اسبغ کو ڈانٹا کہ تم میرے لخت جگر کو استبل کیوں لے گئے، اور پھر جب وہ خچر کی دو لتی سے زخمی ہوا تو اس پر برابر کیوں ہنس رہے تھے۔ عبدالعزیز بھی بیوی کی شکایت سن کر پہلے تو اپنے لخت جگر عمر کی پیشانی سے خون پونجنے لگے اور پھر اسبغ پر ناراض ہونے لگے کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی تھا، اس کی پیشانی لوہو لوہان ہو گئی اور وہ تکلیف سے رونے لگا اور تم اس کی تکلیف سے خوش ہو کر نعرے لگاتے رہے اور ہنستے رہے۔ ہنسنے کا یہ کون سا موقع تھا؟ اسبغ نے باپ کی ڈانٹ سن کر یہ کہا،
ابا جان یہ بات نہیں، مجھے اس وجہ سے ہنسی نہیں آئی کہ میرا بھائی گرا اور اس کی تکلیف سے خوش ہوا ہوں، بلکہ میں خوش اس وجہ سے ہوا ہوں کہ میں اپنے اس بھائی میں زخم کے نشان کے علاوہ وہ تمام علامتیں دیکھتا تھا جو خواب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی تھی۔ پھر جب یہ گر کر زخمی ہو گیا تو مجھے اس زخم سے خوشی اور مسرت ہوئی، کیونکہ اس میں تمام علامات مکمل ہو گئی تھی۔ اور اللہ کی قسم یہ بنو امیہ کا اشج یعنی زخمی ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم ہونے کی گواہی دی تھی۔ اسبق کی یہ بات سن کر عبدالعزیز خاموش ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی کے زخم کو دوبارہ نہایت غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اپنی بیوی ام عاصم سے کہا، دیکھو تمہارا بیٹا بنو مروان کا اشج ہے اور واقعی اس کی پیشانی سے سعادت جھلکتی ہے۔ اس زخم کی وجہ سے لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو اشج بنی مروان کہنے لگے، اور عمرائے بنی امیہ عموماً اور عبد الملک کے فرزند خصوصاً اس علامت کی وجہ سے آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے۔ لیکن روایات میں ہے کہ عبد الملک بن مروان اپنے اس بھتیجے کو بچپن ہی سے نہایت محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی ان کی بات پر اعتراض کرتا تو فرماتے، تمہیں کیا پتا کہ اس بچے کا کیا مقام ہے، یہ سر پر آئے خلافت ہوگا، کیونکہ یہ اشج بنی مروان ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ اسے عدل و انصاف سے بھر لے گا، پھر میں اس کو مقرب اور محبوب کیوں نہ بناؤں۔ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اس شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء اور اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ رحمت اللہ تعالی مدینہ کے گورنر رہے، کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی اور بلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی اور غمگساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس سراپے عدل و انصاف کے پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دیں۔ چنانچہ افزا و خیزہ رجا بن حیوہ جو وزیر اعظم تھے، ان کے پاس عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا، کیونکہ آپ وزیر اعظم ہیں۔ آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے ہی سب گدوش ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجا بن حیوہ جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ منص شہود پر آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان بن عبد الملک دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور وصیت نامے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین کا سامان کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود انہیں قبر میں اتارا۔ جب وہ قبرستان سے واپس گھر جانے لگے تو بطور خلیفہ انہیں شاہی سواریاں پیش کی گئی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے یہ سواریاں واپس کر دیں اور فرمایا، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ اس کے بعد پولیس افسر مع اپنے سپاہیوں کے حفاظت کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔
تدفین سے فارغ ہو کر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی اپنے خچر پر سوار ہو کر واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ قصر شاہی میں قیام کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا وہاں سابق خلیفہ سلیمان کے اہل و عیال ہیں، میرا جانا وہاں مناسب نہیں۔ خلفائے بنو امیہ کے یہاں دستور تھا کہ جب خلیفہ کا انتقال ہوتا تو اس کے زیر استعمال اشیاء اس کی اولاد کو ملتی تھی اور غیر استعمال شدہ اشیاء نئے خلیفہ کی ملکیت میں آ جاتی تھی۔ اہل خاندان نے اسی طریقے کے مطابق سلیمان بن عبد الملک کی اشیاء کو تقسیم کرنا چاہا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ اشیاء نہ میری ہیں نہ سلیمان کی اور نہ تمہاری، اور پھر آپ نے غلام مزاحم کو حکم دیا کہ ان سب اشیاء کو بیت المال میں جا کر جمع کروا دو۔ خطبہ خلافت۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی خواہش کے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو طوق تمہاری گردن میں ہے میں خود اتارے دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ اس خطبے کو سن کر لوگوں نے بلند آواز میں کہا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اور ہم سب آپ سے راضی ہیں، آپ خدا کا نام لے کر کام شروع کیجئے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب کسی شخص کو ان کی خلافت سے اختلاف نہیں ہے تو اس وقت آپ نے اس بار عظیم کو قبول کیا اور مسلمانوں کے سامنے تقریر کی، جس میں تقوی، فکر آخرت کی تلقین اور خلیفہ اسلام کی اصل حقیقت واضح کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے نبی کے بعد دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اور اللہ نے اس پر جو کتاب اتاری ہے اس کے بعد دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کر دی ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جو چیز حرام کر دی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ میں اپنی جانب سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ صرف احکام الہی کو نافذ کرنے والا ہوں۔ خود اپنی طرف سے کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ محض میں تو پیروکار ہوں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی دوسرے کی اطاعت کرے۔ میں تم میں سے کوئی ممتاز آدمی نہیں ہوں، بلکہ معمولی فرد ہوں۔ البتہ تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ لوگوں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری جائز نہیں۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میری فرما برداری تم پر فرض نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کے خوف و تقوی کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر چیز کا بدل ہے مگر اس کا کوئی بدل نہیں۔ لوگوں، مجھ سے پہلے بعض حکام کو خوش رکھنا تم اس لیے ضروری سمجھتے تھے تاکہ اس طرح تم ان کے ظلم سے محفوظ رہ سکو۔ لوگوں، میں مال و دولت کو تم سے بچا بچا کر نہیں رکھوں گا، بلکہ جہاں مجھے حکم دیا گیا وہاں صرف کروں گا۔ سن رکھو، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور لوگوں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو دوسرے علاقوں سے کئی لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے دارالخلیفہ میں آئے ہوئے تھے۔ آپ نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے درج ذیل خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں، اپنے علاقوں میں واپس چلے جاؤ، کیونکہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو میں بھول جاتا ہوں، اور جب تم اپنی جگہ پر ہو تو مجھے خوب یاد رہتے ہو۔ دیکھو، میں نے کچھ لوگوں کو تم پر حاکم مقرر کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ تم میں سے بہتر آدمی ہیں، ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت سو سے اچھے ہیں۔ اگر کسی شخص پر اس کا حاکم ظلم ڈالتا ہے تو میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اسے میری طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اطلاع ملنے پر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا، جو یوں ہی یہاں آیا ہوا ہے، اسے اپنی جگہ واپس جانا چاہیے۔ آئندہ میں اسے یہاں نہ دیکھوں۔
دیکھو میں نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اس مال کو ممنوع قرار دے رکھا ہے، اب اگر تم کو دینے میں بھی بخل کروں تو پھر میں پرلے درجے کا کنجوس ہوں گا۔ اگر میں کسی سنت کو بلند نہ کر سکوں یا حق و انصاف کی راہ نہ چل سکوں تو میں ایک گھڑی بھی زندہ رہنا نہیں چاہوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اموی حکومت کو خلافت راشدہ میں بدل دینا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ نظام خلافت میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا جائے۔ ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ جب وہ اس سلسلے میں عملی قدم اٹھائیں گے تو ان کی مخالفت میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ نظام خلافت میں ضرور تبدیلی لا کر اسے اصل پر واپس لٹائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں دو ضروری کام کرنے کا عزم کیا کہ غصب شدہ مال و جائیداد کی واپسی اور باغ فدق کا معاملہ۔ شاہی خاندان اور عمراء کو دیے ہوئے سابقہ حکام کے ناجائز تحائف، بیت المال سے عہدے داران کے ذاتی مصارف، عوام پر ظالمانہ ٹیکس، غیر مسلموں پر ٹیکس کی ظالمانہ شرح، ان سب کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے بالکل ہی ختم کر دیا۔ غصب شدہ مال و جائیداد کی واپسی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی سے پہلے خلفائے بنو امیہ نے رعایا کے مال و جائیداد پر ظالمانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس مال کے ان کے اصل مالکوں کو واپس کرنا انہوں نے اپنے اوپر فرض قرار دیا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے عملی قدم اپنی ذات اور اپنے خاندان سے شروع کیا۔ آپ کے پاس بہت بڑی موروثی جاگیر تھی۔ آپ کے بعض خیر خواہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ جاگیر واپس کریں گے تو اولاد کے لیے کیا انتظام کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، بنی مروان، تم کو شرف اور دولت کا وافر حصہ ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ لوگ اشارہ سمجھ گئے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہوں گے اس وقت تک ہم یہ جائیداد واپس نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم نہ اپنے آباء و اجداد کو کافر بنا سکتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو مفلس بنائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے بنی مروان کی زبانوں سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر اس حق کی ادائیگی میں تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں تم سب کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے عام مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے تقریر نے فرمایا کہ ان لوگوں یعنی اموی خلفاء نے ہم ارکان خاندان کو ایسی جاگیریں اور عطیات دیے ہیں، خدا کی قسم جن کے دینے کا نہ ان کو کوئی حق تھا اور نہ ہمیں ان کے لینے کا حق ہے۔ اب میں ان سب کو ان کے اصلی حقداروں کو واپس کرتا ہوں اور اپنی ذات اور اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں۔ اس تقریر کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے اپنے غلام مزاحم کو حکم دیا کہ وہ شاہی دستاویز لائے جس میں جاگیروں کی الاٹمنٹ کے احکامات تھے۔ چنانچہ مزاحم دستاویز لائے اور پڑھ کے سناتے جاتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی اسے قینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے تھے۔ ظہر کی نماز تک آپ نے تمام جاگیریں اصل حقداروں کو واپس کر دیں، حتیٰ کہ ایک نگینہ بھی اپنے پاس نہ رہنے دیا۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ عتبہ بن سعید بن ابی العاص عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین، آپ سے پہلے خلفائے بنو امیہ ہم کو مال و متاع اور عطیات مرحمت فرماتے تھے، لیکن آپ نے یہ سلسلہ بند کر دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم محنت و مشقت سے کام کرو اور اپنی روزی کماؤ۔ پھر فرمایا، اے عتبہ، تم موت کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم اگر تنگ دست ہو تو اس میں وسعت پیدا ہو، اگر تم کو وسعت اور فراخی میسر ہے تو تم کو تنگی محسوس ہو۔ اہلیہ کا مال اور زیورات بیت المال میں داخل کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی بیوی فاطمہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی۔ عبد الملک نے شادی کے وقت بہت سا زیور اور ایک بیش با قیمتی پتھر انہیں دیا تھا، اور یہ پتھر اور زیور فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس محفوظ تھا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو زیور اور قیمتی پتھر ہے یہ سب بیت المال میں جمع کرا دو، اگر تم یہ زیور وغیرہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو پھر مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اطاعت شعار بیوی نے جواب دیا، آپ میرا تمام زیور اور قیمتی پتھر شوق سے بیت المال میں جمع کرا دیجئے، میں زیور کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا اور حسب وصیت یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے آپ کی زوجہ محترمہ یعنی اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا تمام زیور بیت المال سے واپس لے کر تم کو دے دوں۔ فاطمہ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو چیز میں اپنی مرضی سے اپنے خاوند کی زندگی میں دے چکی ہوں اب ان کے انتقال کے بعد واپس نہیں لوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی، جن کو خلفائے راشدین میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر 100% سچ نکلی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا، اور یہ تھے ان کے انتظامات اور عدل و انصاف کہ انہوں نے ہر چیز کو واپس کر دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔